بسم الله الرحمن الرحيم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ٹھیک ہے واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ سیدنا و امیرنا و امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور جستہ جستہ چیدہ چیدہ جو واقعات ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر پوری امت میں اگر کسی کو فضیلت اور برتری حاصل ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت کے بہت بڑے عالم دین، دانا، مدبر اور سیادت و قیادت کے ماہر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی احد پہاڑ پر ماری
اور کہا اسبت، ٹھہر جا، جم جا، حرکت نہ کر، علیک نبی اللہ، تیرے اوپر اللہ کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدیق، اور صدیق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وشہیدانی، اور 2 شہید ہیں، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غیرت عطا کی ہوئی تھی، غیرت ایمانی، غیرت شخصی، جرأت و دلیری، بڑی بے باکی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خواتین اور صحابہ کرام کے بچے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہوتے یا آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے گھبراتے اور کتراتے تھے کہ کہیں ہمیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی بے تکلفی تھی، بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جنگی گیت بھی گا لیتے تھے، عورتیں بڑی دلیری سے نبی علیہ السلام سے اپنے گھروں کی شکایت کر لیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے اوپر ایک ہیبت اور ایک غیرت بنائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت محل ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ محل جو ہے یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی زندگی میں ان کے زندگی کے رفیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں دکھایا، فرمایا میرا دل بڑا کیا کہ میں تیرے محل میں داخل ہوں، جاؤں، گھوموں کہ اللہ نے تیرا اتنا خوبصورت محل بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ذکرت غیرتک، مجھے تیری جو غیرت ہے نا وہ یاد آ گئی، تو میں تیری غیرت کی وجہ سے تیرے محل اور تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اغار علیک یا رسول اللہ، آپ پر ہر چیز قربان ہے، ہر چیز، میری کیا جرت ہے کہ میں آپ پر غیرت کھاؤں؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جب چاہیں میرے گھر میں آ جا سکتے ہیں، آپ پر دنیا کی ہر چیز قربان ہے۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آواز تھوڑی اور کھول دیں، زیادہ کم ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درست باتیں الہام کرتا تھا، ٹھیک ہے، درست باتیں الہام کرتا تھا۔ اگر میری امت میں ایسا کوئی بندہ ہے ہوگا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو اچھائی اور برائی جو ہے وہ الہام کرتا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اپنے دوستوں کو سب سے بڑھ کر رشد و ہدایت اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔
اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کریں، ان کے سینوں میں اسلام کی نفرت ہے، اور ماں جو ہے جب بچے کی تربیت کرے گی تو وہ اسلام اور اسلام کے جرنیلوں، قائدین، جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کے سینوں میں نفرت ڈال دیں گے۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان، طلحہ، زبیر، خالد بن الولید، یہ جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علاقے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح کیے، تو آج ان کی نفرتیں لوگوں کے سینوں میں کیوں ہیں؟ یہ انہی ماؤں کی اولادیں ہیں کہ جن ماؤں کے باپ، بھائی، خامد صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے فتوحات حاصل کی۔ تو وہ فرماتے تھے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ دوسرا، ان عورتوں کے ذریعہ اسلامی ریاست کے جو راز ہیں وہ دشمنوں کے پاس جائیں گے۔ ایسے ہی غلام، جو غیر مسلم غلام تھے، کتابی، یہودی، مجوسی، عیسائی جو غلام تھے غیر مسلم، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلم غلام رکھنا جائز ہے، لیکن آپ ان کو نکال دیں، یہ ہمارے لیے آزمائش اور مصیبت بن جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آگے چل کر امت کی جو تباہی ہے وہ ان غلاموں کے ہاتھوں، اور وہ لونڈیاں اور اہل کتاب کی عورتیں جن سے حضرت عمر نکاح کرنے سے منع کرتے تھے، انہی کے ہاتھوں ہیں، انہی کے ہاتھوں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز مجوسی، وہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے وہ سبائی، وہ انہی عورتوں کی اولاد تھے کہ جن سے نکاح کرنے سے حضرت عمر منع کیا کرتے تھے کہ ان سے نکاح نہ کرو۔ حضرت علی کے قاتل، حضرت حسن اور حسین کے قاتل کون تھے؟ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت تھی، اور اس بصیرت کی بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں سے ریاست کے افراد کو، صحابہ کرام کو منع کیا کرتے تھے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال بھی عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان اور میری جماعت کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دروازے سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دروازے سے مراد۔ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو پوچھا کہ اچھا بتاؤ، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ توڑا جائے گا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے بعض صحابہ نے وراثت کے مسائل نبی علیہ السلام سے سیکھے، بعض نے توحید کے، بعض نے حقوق کے، بعض نے عبادات کے۔ بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی عبادت کو بیان کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حذیفہ بھی صحابی ہیں،
ان کے والد یمان وہ بھی صحابی ہیں۔ بعض بچے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام اسلامی بھی رکھیں اور منفرد بھی رکھیں، تو یمان جو ہے یہ صحابی کا نام ہے، بڑا منفرد نام ہے، اور اس کا معنی بھی بہت ہی اچھا ہے، اس کا معنی خیر و برکت والا ہے۔ تو باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، آزمائشوں کے بارے میں۔ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان منافقین کے نام بھی پوچھ لیے جو بظاہر تو مسلمان سمجھے جاتے تھے لیکن وہ پکے ٹھٹے منافق تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ شامل ہوتے تھے حضرت عمر بھی شامل ہوتے تھے، اور جس بندے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے کہ یہ منافق ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت عمر کے کمالات میں سے یہ کمال بھی ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں پیشین گوئی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ جو ہے وہ بھی میری امت پر، مجھ پر فتح کر دیا ہے، چابیاں دے دیا ہمیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی ایران اور روم جو کیسر و کسریٰ ہے وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور اسلامی مملکت اور سلطنت کا حصہ بنا۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے ایک کمال جہاں پہ خطبہ جمعہ گزشتہ ہم نے ختم کیا، ان کا اتنا پاکیزہ ذہن اور ایسی اچھی سوچ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ اور رائے عام لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید بنا کر نبی علیہ السلام پر نازل کیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت کی کن چیزوں میں؟ پہلی چیز تو پردہ، کہ جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ہماری عورتیں ہوں اور کافروں کی آنکھیں، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دوسری چیز شراب، نشہ آور چیزیں، یہ پہلی مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ پہلی اسلام کی 15 صدیوں کے اندر بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہیں، اموی بادشاہ، عباسی بادشاہ، فاطمی بادشاہ، ترکی بادشاہ، خلافت عثمانیہ جسے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن آج تک کسی بادشاہ نے، کسی حاکم نے نشے کی جو فصل ہے وہ کاشت کرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ نشہ جو ہے اس کو کاشت کریں اور ریاست کی آمدنی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ ان لوگوں کی منٹیلٹی کا اندازہ کر لیں، ان کی ذہنی حالت کا، کہ یہ کمائی حاصل کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھنگ جو ہے اس کو کاشت کریں، حالانکہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے ریاست کے افراد کے ایمان، ان کے کردار کی حفاظت کرنا۔ جب معاشرے کے اندر نشے کا استعمال زیادہ ہوگا تو زنا بھی زیادہ ہوگا، نشے کا استعمال زیادہ ہوگا چوریوں اور ڈکیتیاں بھی زیادہ ہوں گی، نشے کا استعمال زیادہ ہوگا چھینا جبتی بھی زیادہ ہوگی، نشے کا استعمال زیادہ ہوگا بے سکونی اور بے امنی جو ہے یہ بھی زیادہ ہوگی۔ انسان جو ہے جب ہوش و حواس میں نہیں ہوگا تو وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی چھیڑ کرے گا، وہ امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو بھی لوٹے گا،
وہ دلیر ہو کر لوگوں کے مالوں کو بھی لوٹے گا، ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف اور بڑھے گا۔ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شراب ہے، نشہ آور جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم نازل ہونا چاہیے۔ پہلے کیا تھا کہ آپ شراب پیئیں، نماز تک آپ کا نشہ اتر جائے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب وہ زور سے پہلے تجارت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ زور سے پہلے ہم شراب کا استعمال نہ کریں تاکہ ہوش و حواس کے ساتھ ہم کاروبار کریں، اور اگر عصر کے بعد وہ پیے، مغرب تک نشہ نہیں اترتا تھا، یا زور کے بعد پیے تو عصر تک نشہ نہیں اترتا تھا، تو رات کو پھر انہوں نے سونے سے پہلے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ تو جب سونے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو پھر یہ اشیاء اور یہ چیزیں خاطر خواہ انسان کو لذت اور فائدہ نہیں دیتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتدریج ان کی عادت کو چھڑوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان کا استعمال اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب جو آدمی بھی نشہ آور چیز کھائے گا پیے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگر نشہ کم ہے تو 40، اور اگر نشہ زیادہ ہے تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیے سیاستدانوں کی جب کرپشن نمایاں ہوتی ہے تو پورا میڈیا اور عالمی میڈیا اور جرنیل یہ محب وطن بن کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کی کرپشن کے حامی نہیں ہیں، مولوی کرے، سیاستدان کرے، جرنیل کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، پاکستان کے سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو جمع کر لینا تو ایک جرنیل کی کرپشن سب سے زیادہ ہے، ایک جرنیل کی۔ سارے سیاستدانوں کی، ایم کیو ایم کی، جہادی تنظیموں کی شہادتیں بھی اور قتل و غارت بھی جمع کر لینا تو پرویز مشرف کے دور میں جو پاکستان کے حالات بنے اور 1 لاکھ کے قریب ہمارے سپوت، جوان، فوجی، پولیس والے، حساس اداروں کے بیٹے اور سول لوگ، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے، جرنیل اور سیاستدان کے لیے قانون ایک ہے۔ شیعہ علماء نے سامنے آ کر بتا دیا کہ ہم نے تو پابندی لگائی ہوئی تھی ایسے لوگوں پر۔ ہماری حکومت جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات کروا کے خود فائدہ لینا چاہتی ہے۔ ہماری حکومت یہ جو ریپ کی چیزیں ہیں ان کو پرموٹ کر کے، بیان کر کے، تشہیر کر کے، جو ایسے حالات ہیں، واقعات ہیں کرپشن کے، سیاستدانوں کی اور جرنیلوں کی، اس سے لوگوں کی توجہ اور نظریں ہٹانا چاہتی ہے۔ لیکن ہمیں غافل نہ جانے، ہم وہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے خون کی ندیاں بہائی ہیں، 3 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب آپ دیکھیے اسمبلی کے اندر بل پیش ہوا ہے کہ جو آدمی ریپ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کی شرمگاہ کاٹ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد نافذ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر کرنے والا
कंवारा मर्द या कंवारी औरत लड़की है तो आप उनको कोड़े मारे और ज़िला बदर कर दें, उसको जिला वतन ज़िला बदर कर दें, पंजाब से बाहर निकाल दें, गुजरावाला से बाहर निकाल दें। और अगर रास्ते पर कोई शख्स ऐसा अमल करता है, ये जो डाकू हैं, डकैतियाँ हैं, इस्लाम के अंदर इसकी सज़ा जो है बदतरीन तरीके से कत्ल करना, इबरत का निशाना बनाना। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, जो डाकू हैं उनकी सज़ा, किसी की बेटी को कोई घर से उठा ले, रेप नहीं करता, सिर्फ उठा ले, रेप नहीं किया, सिर्फ उठाया है, जो किसी की बच्ची को काली से घर से किसी जगह से उठा ले, इस्लाम के अंदर उसकी सज़ा भी कत्ल है। कि इसकी जुर्रत कैसे है कि इसने किसी की बेटी को उठा लिया। अब इनके जो कावानीन हैं वो नाकिस हैं। इनके वो कवानीन क्या है? अच्छा जी, मर्द को ना मर्द कर दो, और पाकिस्तान के अंदर कई वाक़यात, सैकड़ों कई FIR दर्ज हुई हैं। औरतें जो हैं वो नौजवानों को अगवा कर लेती हैं, जबरी उनसे जिना करवाती हैं। अच्छा, मर्द को ना मर्द बनाओगे तो औरत को कैसे ना औरत बनाओगे? अगर औरत ऐसा करती है तो फिर उसको सज़ा कैसे दोगे? तुम्हारे कवानीन नाकिस हैं, सिर्फ अल्लाह के कवानीन मुकम्मल है। अल्लाह ताला के कवानीन लगाओ। अब होगा क्या? मर्द जो है उसके लिए तुमने कवानीन की सख्ती, और औरतें जो हैं उनको मादर पिदर आज़ाद छोड़ दोगे, इससे भी ज़िना जो है वो आम होगा। अल्लाह तबारक व तआला का जो कानून है वो गुनाह से रोकता भी है, गुनाह पे पर्दा भी डालता है, और फिर उसकी जो सज़ा है वो दो तरफा है, वो एक तरफा नहीं है कि एक को सज़ा दे दी और एक को छोड़ दी है, एक को आज़ाद कर दो और एक को बांध दो, ऐसे नहीं है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उन लोगों में शामिल है कि जिन्होंने दीन इस्लाम को बतौर रियासती दीन के ज़मीन के ऊपर नाफिज किया है। और मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखिए कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, सबसे ज़्यादा जो जराइम है उन मुल्कों में है। और सऊदी अरब, इसी तरह और कई इस्लामी ममालिक है कि सबसे कम जराइम की जो शरह है वो उन मुल्कों में है। उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि उन मुल्कों में शराब और नशावर चीज़ें आम नहीं हैं। उन मुल्कों में इस्लामी सज़ाएं अभी हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, हाथ काटे जाते हैं, और फिर किसी की जुर्रत नहीं होती कि किसी की बेटी पर मैली आंख जो है वो डाल सके। मेरे भाइयों दोस्तों, अब मैं माशरती तौर पे चंद बातें करना चाहता हूँ। ये तो हाकिम वक़्त को नसीहत थी कि अल्लाह ताला हमारे हाकिम को किताब व सुन्नत का फ़हम अता करे और इसको इस्लामी कवानीन को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अब माशरती तौर पर मैं ये वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की सीरत में इसको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त अपने ग़ुलाम, असलम नाम था ग़ुलाम का, अपने ग़ुलाम के साथ गश्त करते थे। मदीने की आबादी में, उसके मुज़ाफ़ात में, मदीने से बाहर दूर से नज़र आ रहा था कि आग चल रही है, जली हुई है। अमीरुल मोमिनीन अपने ग़ुलाम के साथ वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक औरत आग के ऊपर हंडिया पका रही है और अपने बच्चों को कह रही है अभी पक जाती है, अभी पक जाती है, और कुछ ही देर में उसके बच्चे सो गए। अमीरुल मोमिनीन ने उस औरत से पूछा क्या बात है? उसने कहा मुझे किसी ने बताया है कि मदीना का हाकिम बड़ा अच्छा है,
میرے گھر میں فاقے ہیں اور میں اس کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے، مجھے غلہ دے، میرا وظیفہ لگائے، میری ضروریات کو پورا کرے۔ حضرت عمر کے جو غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین وہاں سے جب ہٹے یہ باتیں سن کر تو انہوں نے مدینے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، دوڑنا۔ میں بھی بڑے تیز قدموں دوڑتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے۔ آپ بیت المال میں پہنچے، آٹے کی بوری اپنے کندھوں پہ اٹھانے لگے۔ میں نے کہا کہ میں یہ آٹے کی بوری اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں چپ کر گیا۔ حضرت نے آٹا اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کھانے پینے کی چیزیں لی، فوراً اس عورت کے پاس آئے، کہا کہ یہ گوند پکا اپنے بچوں کو کھلا۔ اس نے کہا تو بڑا شریف آدمی لگتا ہے، مجھے اپنا نام بتا دے، جب میں صبح خلیفہ کے پاس جاؤں گی تو میں تیری تعریف کروں گی۔ اور وہ عورت حیران رہ گئی کہ جب اس نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں میری مدد کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہے بلکہ حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، وہ خود میری مدد کرنے والے ہیں۔ اس میں نصیحت عبرت ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں کسی گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، جاسوس نے خبر دیا کہ فلاں گھر میں لوگ جاگ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے۔ چلے گئے، کان لگایا، رات کا پچھلا پیر تھا، تو انہوں پتہ ہے دودھ چون والے سحری دے وقت دودھ چونا شروع کر دینا، وہ سحری کا وقت تھا، سحری کا وقت۔ دودھ بیٹی نے دھویا، چویا اس نے، ماں کہہ رہی ہے پانی ملا، پانی ملا۔ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پابندی تھی کہ جو بندہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرے گا نا، ہم اس کی گردن ماریں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ اس نے کہا خلیفہ نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی نے کہا ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے غلام سے کہا اس کے گھر پر نشان لگا دو، نشان لگا دیا۔ جب صبح ہوئی ماں بیٹی کو طلب کر لیا، فرمایا اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی شادی نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو اور ایک عام عورت جو گوالن دودھ بیچنے والی ہے، کہا تیری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کہا اس سے میرے بیٹے کا نکاح ہوگا، میں اپنے بچے کا رشتہ اسے کرتا ہوں۔ کس بنیاد پہ؟ اس کی دینداری کی بنیاد پہ کہ رات کے اندھیرے میں اس نے کہا کہ ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی عظیم عورت جو ہے اس کو اپنی بہو بنا کر، اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں ان ہستیوں کی مثال نہیں ملتی، ان کے اوپر بات کرنا سورج پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔